تو انہوں نے کہا جی ہاں سیاسی نقصان ہو رہا ہے تو جانا چاہیے. انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ انہیں ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ تو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. لیکن میں ڈٹا رہا, میں نے کہا نہیں آپ اپنا موقع بتائیں. تو اس نے ٹھیک وہ جملہ کہا جو میں اپنے نوٹس میں لکھ چکا تھا کہ جب اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے عمران خان پہ, چاہے صحیح بات کے لیے ڈالا جائے, تو وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے, رد عمل ظاہر کرتا. دوسری بات یہ کہ خان صاحب اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ تعزیت کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب میں ان کا ذاتی دوست تھا. لوگ ان سے جب پوچھتے تھے کہ آپ کی پارٹی میں, تو وہ کہتے تھے ذاتی دوست ہے. میرے خاندان میں 3 آدمی فوت ہوئے اس عرصے میں, انہوں نے کبھی تعزیت نہیں کی. میں نے برا بھی نہیں منایا, رتی برابر بھی برا نہیں منایا, اس لیے کہ مجھے معلوم تھا. اور دوسرا یہ کہ کوئی نہیں آتا تو برا نہیں منانا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ مصروف ہوگا. ویسے آپ اتنا قریب رہے, اس کی وجہ کیا ہارون صاحب؟ جو بھی وجہ ہو, مطلب یہ ایک آدمی جو ہے, دیکھو بعض لوگ تو کہتے ہیں توہم پرست ہیں, انہیں یہ کہا گیا ہے کہ کسی نے کہا ہوگا. اب میں نے تو یہ ان سے کبھی پوچھا نہیں ہے کہ بھئی آپ کیوں, چونکہ ذاتی معاملات میں ایک حد تک ہی پوچھ سکتے ہیں نا, کسی کے ذاتی معاملات میں دخل تو نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے 16 سال کے قریبی تعلقات میں, ٹو بی ایگزیکٹ 30 اکتوبر 2011 تک. ٹھیک ہے نا, تو میرا تو بہت ان سے گہرا تعلق رہا. اس کے بعد بھی رہا 2013 میں جب انہوں نے غلط فیصلے کیے میری دانست میں, ٹکٹ غلط دیے اور پارٹی کی تنظیم پہ توجہ نہیں دی اور الیکشن میں سارا وقت ضائع کر دیا, تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ بھئی یہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر مانتے بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد مان جاتے تھے. ویسے تو دوسروں کے ذاتی معاملات میں مداخلت تو نہیں کرنی چاہیے, ایک آدمی کا ایک رویہ ہے. دوسرا میرا یہ ایجنڈا تو نہیں تھا کہ میں ان سے یہ پوچھوں کہ بھئی آپ کس سے ملتے ہیں یا نہیں ملتے, یا کیوں نہیں جاتے, یا کسی کے پاس نہیں جاتے. وہ بھائی نعیم الحق کے جنازے پہ نہیں گئے, کہیں بھی نہیں گئے. بہت قریبی تھے ان کے نعیم الحق صاحب. دیکھیے نا, جہاں تک 2-3 غلط چیزوں پہ, ویسے وہ ڈیفینڈ پچھلے 3-4 گھنٹے سے ان کو نہیں کر رہے, 5 گھنٹے سے جب سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا, کہ وہ ان کے اپنے لوگ بھی انہیں اس پہ ڈیفینڈ نہیں کر رہے. دیکھیے یہ غلط بات ہے کہ جی نیشنل سیکورٹی ایشو تھا, یہ تھیوری جو ہے ٹھونسی جا رہی ہے. نیشنل سیکورٹی ایشو تھا, جان کا خطرہ تھا, دھماکے کا خطرہ تھا. وہ تھریٹ تو ہمیشہ رہتا ہے. آپ کے خیال میں کوئٹہ جو بنیادی طور پر ایک چھاونی ہے, جو شہر کا آدھا حصہ فوج کے پاس ہے, پاکستانی فوج آپ کے خیال میں اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کر سکے, اس کا دفاع کر سکے ایسی سچویشن میں. یہ دنیا کی ون آف دی بیسٹ آرمیز ہے, اور ان کا چیف گیا نا, جی بالکل. تو چیف کی شخصیت بھی اتنی اہم ہے جو پاکستان کی صورت حال ہے. احسن اقبال صاحب نے سوال اٹھایا ہے نا, کیا ملک کے وزیر اعظم کے نام وہ جا سکتا, اور عمران خان بزدل آدمی نہیں ہے, مطلب یہ نہیں ہے. وزیرستان جا سکتا ہے عمران خان, وہ داخل نہیں ہونے دیا تھا, لیکن وہ اس نے تھریٹ کیا تھا مسعود نے, اس کے باوجود وہ گیا تھا. میں اس کے ساتھ تھا, اور میں کیا ساتھ تھا, مطلب ہزاروں لوگ ساتھ تھے. اور اس میں مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد بھی اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی, چودھری نثار بھی تھے میٹنگ میں جہاں یہ ڈسکشن ہوئی تھی. تو بزدل آدمی نہیں ہے عمران. لیکن ایک لیڈر کو ہارون صاحب بہت سارے ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو آپ کی عادت یا رویے میں نہیں ہوتے. نہیں نا, لچک نہیں ہے نا, نانیت ہے نا, لچک نہیں. دیکھے نا, وہ انہوں نے کہا سارے مطالبے مان لیے ہیں, سارے مطالبے مان لیے ہیں. بھائی مطالبوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, روپاؤں کی انہیں ضرورت ہے؟ جانے والا چلا گیا, روپے کا کیا کریں گے وہ ہارون صاحب؟ نو, وہ تو شہداء فاؤنڈیشن ہے ان کی, جس میں ہر گھر 9 لاکھ تو وہ خود ہیں. 9 لاکھ تو ہزارہ ہے نا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں. یہ آج تھوڑی آئے ہیں, یہ تو 1 صدی پہلے آئے تھے. امیر عبد الرحمان نے جب وہاں قتل عام کیا ان کا, تو یہ لوگ آ گئے اور مری قبیلے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر کے ان کی جو چراگاہیں تھیں وہ لیز پہ وہ علاقہ انہوں نے لے لیا. ٹھیک ہے. اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ایران سے ہے. نا, ایران سے نہیں آیا, یہ ایران سے بہت تھوڑے لوگ آئے. وہ جنرل موسیٰ جب تھے ان کی کافی رسپیکٹ تھی. جنرل موسیٰ ہزارہ تھے نا, قاضی ہزارہ تھے, پاکستان کی پہلی خاتون پائلٹ بھی ہزارہ تھی. وہ تو ایک دفعہ IG بلوچستان تھے ڈاکٹر سڈل, تو انہوں نے چیف منسٹر سے کہا تھا کہ اگر میرٹ پہ بھرتی کیا گیا تو یہ ہوگا کہ سارے یہ آ جائیں گے, اور وہ چاہتے یہی تھے کہ آ جائیں, جو مرضی میرٹ پہ آ جائیں. تو چیف منسٹر کا بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس سے. تو اگر سارے, تعلیم کا ریشو بہت زیادہ ہے,
اور کمیونٹی سینس بہت زیادہ ہے. دیکھیے 30,000 ہزارہ کو، یہ ذرا توجہ سے سنیں، جی 30,000 ہزارہ کو افغانستان کے ہزارہ قبائل کو، پاکستان کے نہیں، افغانستان میں 30,000 ہزارہ کو ایرانیوں نے فوجی تربیت دی ہے. 5-6-7 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں. ابھی جواد ظریف صاحب نے بیان دیا تھا نا اس پر، جی وہ کہتے ہیں نا کہ فاطمیون جو ہیں، فاطمیون کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ اشرف غنی کو سپورٹ دیں گے. دیکھیں نا وہ طالبان کے مخالف ہے نا. یہ جو تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں، پاسبلٹی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، انڈیا بھی ہو سکتا ہے، یہ threats کی جو انڈیا کے بات نام کر رہے لے نہیں، لیکن میرا خیال ہے طالبان ہے، یعنی سارے آپشن ہو سکتے ہیں. طالبان ہو سکتے ہیں، یہاں جو انتہا پسند مذہبی عناصر ہیں وہ ہو سکتے ہیں. وزیر اعظم کے بیان کی ایک آدمی نے حمایت کی ہے، ایک آدمی نے کھلے دل سے. کس نے؟ محمود لدھیانوی نے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے نا انڈیا کیا چاہتا ہے اور افغان انتظامیہ کیا چاہتی ہے. انتشار پھیلے، افراتفری پھیلے، تو وہ پھیل گئی نا، پھیل گئی نا. اور وزیر اعظم صاحب کو، پرائم منسٹر صاحب کو الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتنے کی عادت نہیں ہے. یعنی نہ جاتے، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جن کا خیال یہ ہو کہ ہر حال میں جانا چاہیے تھا. جاتے تو اچھا تھا دلجوئی کے لیے. وہ دکھائیں نا ذرا، وہ ان کے کلپس دکھائیں نا، کلپ نہ دکھائیں، ویسے ہی وہ تصویریں دکھائیں. وہ تصویروں سے سمجھ میں آتا ہے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم، کیا نام ہے، جیسنڈا آرڈرن جو ہے، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ ایگزیکٹلی وہ کام کرنا تھا جو جیسنڈا آرڈرن نے کیا تھا، لوگوں کو گلے لگانا تھا. دلجوئی تو تھی اور کیا تھا؟ مرنے والوں کے پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے پورے مکتب فکر کے لوگ ہر روز بلا ناغا اس میں ڈونیشن دیتے، بلا ناغا ایوری ڈے. گھروں میں ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 1,000 کے قریب ان کے آدمی قتل ہوئے ہیں نا. جی جن لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، میں اقلیت کا لفظ استعمال نہیں کروں گا ان کے لیے. اقلیت نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں. وہ اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کریم پہ ایمان رکھتے ہیں. میں انہیں اقلیت نہیں کہوں گا، نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. وہ دیکھیے وہ فکری طور پہ شاید میں ان سے اتنا دور ہوں کہ جتنا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن انسانوں کے قتل پہ تو وہ تو ایک دفعہ مال روڈ پہ چوزے پولٹری والوں نے چھوڑ دیے تھے، وہ کاروں کے نیچے آ گئے تھے تو لوگ اتنے غمزدہ تھے جس کے کوئی حد نہیں. یہ تو جیتے جاگتے انسان ہیں. اگر یہ غیر ملکی بھی ہوتے، فرض کیجئے کوئی ہوتا، کوئی بھی 10 آدمی اس طرح مارے جاتے ایک جان تو بھی بہت اس پہ غم نہ ہوتا. یقیناً ہوتا. ٹھیک ہے نا. پورا ملک سوگ میں ڈوبا ہوا ہے اس لڑکے کی وجہ سے، ستی کی وجہ سے. اسامہ ندیم ستی. ٹھیک ہے نا. وہ آئی جی بدل دیا ہے، کئی کچھ ہو رہا ہے، لیکن لوگوں کا غم نہیں جاتا. اس پہ کوئٹہ میں جو ہڑتال ہوئی ہے وہ ان کی دکانیں تھوڑی ہیں، وہ تو پشتونوں کی اور بلوچوں کی دکانیں ہیں نا. یہاں پر جو احتجاج، کراچی میں جو ریلیاں احتجاج ہوتی ہیں، 35 شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے. میں 1.25 گھنٹے میں دفتر پہنچا ہوں، آدھے گھنٹے میں مجھے پہنچنا چاہیے تھا، اور پہلی دفعہ میں اپنے نوٹس تک نہیں لکھ سکا. میں 10 منٹ کا راستہ ہے اور ان سب میں نے 45 منٹ میں طے کیا. اچھا، یہ وہ مقصد حاصل کر لیا گیا نا جی. تو جو خرابی ہونی تھی وہ تو ہو گئی. اور میرا نہیں خیال کہ وہ لازمی اب ان سے ملاقات کریں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسے بھی قبول کریں. ممکن ہے کہ وہ ملنے سے انکار کر دیں، عمران خان صاحب نہیں ممکن ہے جائیں وہ گے. پیسے، اپنی پولیٹیکل لائف کی عظیم ترین غلطی انہوں نے کی ہے اس نازک موڑ پہ.